اگر تم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو کلمہ بتاؤ اپنا. انہوں نے کہا کلمہ بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کی آگے انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو اس میں سارے نبی آتے ہیں. تو مرزا صاحب بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ہے اصل بات. تصدیق اور چیز ہے. متن اگر آپ دیکھیں گے نا، آج ہم اس متن کو پڑھا دیکھیں میں گے نے انشاءاللہ. متن بیسیوں ہم نے بیان کیا ہے پڑھ کے. بھائی عامر نذیر بھائی پھر پڑھ لیں گے، کون سا جائے گا؟ اچھا بولنے دیں یار، تنگ نہیں کریں. بھائی آپ کو نہیں بولنے دیں گے. دیکھ لیں میں ناراض ہوگا تو پھر میں نے بولنا ہے، ابھی نہیں. پھر آپ بولیے. نئی مہمان کو تو چپ کرا لیں گے آپ پیر صاحب، مجھے کس طرح چپ کرائیں گے؟ آپ میرے چھوٹے السلام بھائی ہیں. علیکم پیر اسکانی بھائی. وعلیکم السلام بھائی جان. اچھا دیکھیں، آپ یہی سکین بار بار کال بھی پڑھ رہے تھے، اور پڑھ رہے تھے لا نفرق بین احد من رسولہ، یہی پڑھ رہے تھے نا؟ نہیں میں نے یہ تو پڑھی نہیں، لیکن مقصد تو یہی ہے. یہی مقصد ہے نا. بھی چلو آپ نے مفہوماً پکار دی ہے. جی جی. اب یہ تو ہو گیا ماننے میں، کفر میں بھی دونوں برابر ہیں. پھر تو لا نفرق بین احد من رسولہ کیا مطلب اس میں برابر؟ بھئی آپ دیکھیں نا، جس طرح اس کلمے میں تمام انبیاء یہ لیتے ہیں آپ کے مطابق، جو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. آپ نے اس کی دلیل میں پڑھی ہے خود، یہ ہے لا نفرق بین احد من رسولہ. سکین میں بھی موجود ہے، شاید اگلے صفحے یا پچھلے صفحے پر موجود ہے. نہیں میں نے واللہ نہیں دیکھا وہ سکین، لیکن یہ ہے کہ بات تو سنیں نا، میری مفہوماً یہی بات بنتی ہے نا. ہاں بالکل بالکل بالکل. اب یہ جو مفہوماً بنتی ہے کہ تمام کو ماننا ہے، تو تمام کو ماننے کا ہے، یہ حال ہے. یہی ہے، ٹھیک ہے. اور تمام میں سے کسی ایک انکار کرو تو ویسے ہی کفر ہے. سب کا انکار کفر ہے، جیسے ایک انکار بھی اتنا ہی کفر ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک انکار تمام کا انکار کہلاتا ہے. پھر ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. بالکل. لیکن یہ ہمیں کبھی نہیں کہتے کہ آپ سے یہ کہتے ہیں صرف مرزا کے منکر ہے، باقی انبیاء کے منکر نہیں ہے. پھر ہمارا کفر برابر کیوں نہیں ہے؟ نہیں بھائی ہمارا کفر کیسے برابر ہوگا؟ ہم مانتے ہی نہیں اس کو نبی، وہ ہے ہی نہیں نبی. میں نے جو بات کہی ہے کہ جو دلیل آپ نے بتائی ہے نا، اس دلیل کے مطابق ہمارا کفر برابر کیوں نہیں بنتا؟ اب یہ الفاظ سن لیں. اب میرے الفاظ سامنے ہیں، ذرا مجھے بیان کر لیں. الفاظ یہ کون ہیں. سے الفاظ؟ عامر بھائی مجھے سوال پورا کرنے دیں. سوال پورا کرنے دیں مجھے. نعیم صاحب کا نقطہ اچھا نقطہ ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں بھائی نہیں آگے ان کو بات جو ہے میں سمجھ رہا ہوں نہیں وہ چھوڑ دیں. ہم نے ایک مثال کو کلیئر کرنا ہے. یہ اعتراض کرتا ہے کہ معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اسی غرض سے رکھا گیا کہ وہ آخری نبی ہیں. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. آ جاتے ہیں سارے نبی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سارے نبی آ جاتے ہیں. مکمل پڑھیے. ہاں میں آگے پڑھنے لگا ہوں. ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں. ہاں مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی کر دی گئی ہے. مفہوم میں کہاں سے ہو گیا زیادتی؟ مفہوم میں تو کوئی نبی آتا ہی نہیں ہے. اس کلمے کے مفہوم میں صرف محمد رسول اللہ ہے. معنی اور مفہوم میں صرف محمد رسول اللہ. تصدیق کہیں تو وہ کتابوں کی ہے، نبیوں کی ہے، فرشتوں کی ہے، یوم جزا و سزا کی، سب کی ہے. ایمان اور چیز ہے. لیکن اس کلمے کے مفہوم میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو یہ وہ عبارت تھی جس پر آپ کہہ رہے ہیں. وہ عبارت میرے سامنے ہے، آپ نے کہہ دیا، میں نے اس کو پڑھ بھی لیا آج. دیکھیں آپ ایک مفہوم بتا رہے ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا کلمہ کیوں نہیں ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ الگ سے کلمے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب آپ نبی علیہ السلام کے کلمے کو پڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس سے مراد پلانا 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 نبی ہے. وہ قطعاً یہ نہیں کہتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ نبی نے جب تصدیق کی تمام انبیاء کی، جب نبی کی آپ تصدیق کرتے ہیں گویا کہ آپ نے نبی کے تمام باتوں کی تصدیق کی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی وہی تو بات ہے نا. نہیں یہ نہیں بات ہے. تصدیق کا تو وہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے نا. پڑھیں عبارت میرے سامنے پڑھی، کلمۃ الفصل جلد 14 ہے صفحہ نمبر. آپ مجھے یہ بتائیے نبی علیہ السلام کی آپ تصدیق کریں گے، کلمے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رسول ہیں، یا تمام باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں بات. وہی تو بات ہے نا. آپ اسی کو سمجھے، اس بات کو سمجھے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں.
नबी अलैहिस्सलाम का जब आप कलमा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है सिर्फ यही कलमा आपने पढ़ लिया, अल्लाह के रसूल हैं, बस यही मुराद है, आगे कुछ नहीं? नहीं जी, तो वजाहत कीजिए क्या मुराद है भाई? ये एक आम फहम बात है कि एक आमी आदमी ये कह सकता है कि हाँ नबी अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है, एक अल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, ये ठीक है, ये मतलब है, लेकिन इसका मफहूम क्या है कि नहीं? इसका मफहूम तो यही है कि नबी अलैहिस्सलाम की आपने तस्दीक की, जो भी अब नबी अलैहिस्सलाम आपको दें, आपने ये कलमा पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक की, जो भी बात करेंगे उन तमाम बातों की तस्दीक कर रहे हैं। तस्दीक हम करने वाले कौन है? किधर लेके जा रहे हैं आप भाई? मफहूम को क्या हो गया आपको? आमिर भाई मैंने इसलिए कहा था मुझे एक मिनट फाज भाई, खुदा रहा यार, एक मिनट रुक जाए। हमारी क्या औकात है हम तस्दीक करें? हमारा काम है ईमान लाना, इसके ऊपर तस्दीक हमने करनी नहीं है, हमारा काम ही नहीं तस्दीक करना। तस्दीक में और शहादत में फर्क है। ईमान लाने से क्या मुराद है? ना 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 ना, रुक जाए, मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये बात बहुत जरूरी है समझना। सुन लीजिए, मैंने अब ईमान लाने ईमान लाने क्या से मुराद है? बात समझाएं, सुन ले बात सुन। समझाइए। यहाँ पर बातें दो हैं। हमें कहा जा रहा है तुम शहादत दो और गायब पर ईमान लाओ। शहादत दो क्या रसूल को मैंने देखा? रुक जाओ भाई, का क्या मतलब है? रुक जाइए, ठहर जाए, मैं शहादत का क्या मतलब है? ईमान का क्या मतलब है? सबर करें, वो आपके मतलब पे हम जब इल्मुल कलाम पे आएंगे मैं आपसे बात कर लूंगा। लेकिन मसला ये है कि तस्दीक में और शहादत में फर्क है। क्या फर्क है? तस्दीक भाई, आप बार बार बीच में टोकेंगे तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? ठीक है, अमर नजीर साहब बता नहीं सकते थे, आप बताइए प्लीज। अपना म्यूट लगाए। मैं नहीं लगाऊंगा म्यूट, मेरी आदत है। यही अब मैं बोलूं? जब आप दिफा करने लगते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, फिर बंदे की इज्जत नफ्स भी बीच में आ जाती है, बंदा दिफा करते 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 जाके पीछे रेड लाइन को टच कर देता है, बंदे को पता नहीं चलता। तो आप दिफा ना करें, ये बात ऐसी उन्होंने लिखी हुई है, एक नहीं सारी बातें उनकी इस तरह की हैं। भाईजान, तस्दीक और ईमान, आपने ईमान लाया, क्या मतलब है तस्दीक और शहादत में फर्क है। क्या फर्क है? कलमे का मफहूम और चीज है, और नबियों फरिश्तों किताबों की तस्दीक वो और चीज है। कलमे के मफहूम में ये बात नहीं पाई जाती भाई। कलमे के मफहूम में क्या पाया जाता है? कलमे के मफहूम में, कलमे के मफहूम में तौहीद और रिसालत के अलावा कुछ नहीं पाया जाता। तौहीद और रिसालत का मतलब क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी आगे फिर जाते 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 आप तस्दीक पे जाएंगे ना। फिर बात तो वहीं आ जाएगी भाईजान, बात वहीं चली जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम की हर बात, जब आपने नबी का कलमा पढ़ लिया, उनको सच्चा नबी मान लिया, गोया कि तो आप तमाम रोजे भी डाल लें, आप कलमे के अंदर ज़कात भी फिर शामिल कर लें, कलमे में फिर सारी चीजें आप शामिल करते जाएं। लेकिन आमिर भाई 2 मिनट दे दें, पीर साहब ने इस तरह नहीं समझना। पीर साहब को, फैसल भाई 1 मिनट, आलिम आदमी हैं, उनको नहीं आप ज़ेर कर सकते, जितना मर्जी डंडा चलाएं। 1 मिनट, मैं अभी आपको, हुए होते अगर जेर ना हुए होते तो उनके मुझे टाइम दिलवाएं। जो गवाह लेके आए थे ना, उनके बयान आपस में को रल रहे होते। मुझे टाइम दिलवाएं। ना हुए होते तो हमसे रैम की आयते ना हमें पढ़ के सुना रहे होते कि रैम करो रैम करो। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। रैम तो मैं ये कर रहा था कि तुम ज्यादती कर रहे थे। मैंने कहा आपको कि ज्यादती मत करो। अर्राहमूना, आप जो कादियानियों पे ज्यादती कर रहे थे ना, ज्यादती मत करो। नहीं, ज्यादती भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी जानबदारी और तरफदारी भी नहीं करनी, दोनों चीजें नहीं। जानबदारी की तो बात ही नहीं है। कौन सी हमने ज्यादती की पीर साहब? कौन सी हमने ज्यादती की? कौन सी हमने ज्यादती की? वहाँ ज्यादती हुई थी, मैंने तब आपको समझाया था कि अर्राहिमूना। पीर साहब अर्ज सुन ले पीर साहब, ये जो पीर साहब आपने हमारे ऊपर बात मंसूब की थी ना कि हम उनसे जबरदस्ती मनवाना चाह रहे हैं, हम उनसे जबरदस्ती मनवाना नहीं चाह रहे। हमारा दावा था उनकी जमात का ऑफिशियल मौकफ ये है। अच्छा। अब उसके अंदर ताहिर साहब आए, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, हमने उनके ऊपर कोई दिक्कतबाजी नहीं की। मैंने ये बात बाकी जो लोग थे वो आए, उन्होंने अपना बयान किया, हमने उनके ऊपर कोई दिक्कतबाजी नहीं की।
لیکن پرابلم آپ کی یہ ہے کہ جو آفیسر موقف سامنے لکھا ہے آپ اس کو ہی نہیں مان رہے. یار فیصل بھائی خدا کے واسطے یار میں اتر جاؤں گا, مجھے یہ بات کرنے دیں. میں خود اتر جاؤں گا. عامر بھائی مجھے ٹائم چاہیے. کال یار تھوڑی سی بات بھائی لتا دی سمجھ لینے دیں یار. میں کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا. بھائی جان لتا میری بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے صحیح ہے, میں نے ٹھیک جو ہے بات کر لیں کہی ہے میں اس کا ضامن ہوں. میری بات سن. نہیں میں نہیں کرنے دوں گا کسی کو. ڈانگے لے کے کریں ایسے نہیں, کاظمی صاحب ڈانگ لے کے کریں ایسے نہیں. اور کیا ہے, پیچھے بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تصدیق میں ایٹ چوکے مار سرے سے ایٹ. اچھا چلیں ابھی سارے خاموش ہیں. نہیں لتا دی پار پاؤ, میری بات سنو. یار بات سنیں, میری بات سنو. نہ نہیں سنوں گا, بات نہیں سنوں گا, کہ جب نہیں سنوں گا, بات نہیں سنوں گا, بات نہیں کرنے دوں گا کسی کو. میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں, ہر دفعہ مجھے ٹوک دیا جاتا ہے. آپ کو میر صاحب بھائی میری بات عامر نذیر صاحب سے ہو رہی تھی. عامر نذیر صاحب نے مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کی. نہیں دی, کب دی؟ میں لیتا ہوں اجازت. عامر بھائی مجھے اجازت. میں نہیں دیتا. چلیں آپ عامر بھائی, آپ 1 منٹ کے لیے میوٹ کیجیے گا. مجھے گزارش کرنی ہے. میری گزارش صاحب لتا دے لتا دی پار پاؤ, میری بات سنو. صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں. اچھا سنیے, یہ بھی تلفظ کی طرح گانے سنانا شروع دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بنیا. اچھا میری بات شروع ہو جاؤ پھر. نہیں بات نہیں کرنے دوں گا. چند بدر میرا بھائی جب تک میں تصدیق اور شہادت میں فرق نہیں بتا دوں گا میں بات نہیں کرنے دوں گا. بھائی آپ میرے بھائی میری بات سنیے, تھوڑی سی بات سنیے بھائی جان. نہیں سنوں گا بات. میری بات بالکل نہیں سنوں گا جب تک میری بات مکمل نہیں ہوگی. کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا. تھوڑی سی بات اتار دیجئے مجھے, چھوٹی سی بات کرنا. بلاک کر دیجئے مجھے. نہیں بہت ہو گیا بھائی. اچھا ایسے کریں, 1 منٹ جی, 1 منٹ ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. نہیں کوئی خاموش نہیں ہوگا اور کوئی بندہ نہیں بولے گا. خلیفہ وقت صاحب اور پیر آسکانی بھائی بات کریں گے, لیکن پہلی ٹرن پیر آسکانی بھائی کی ہے. جی پیر صاحب آپ بات کریں اپنی. اور جب تک خلیفہ صاحب میں آپ کو اجازت نہ دوں آپ نے بولنا نہیں ہے بیچ میں. جی پیر صاحب بات کیجئے. بات یہ ہے کہ ہمارے فیاض بھائی نے یہ کہا کہ وہاں پر آپ رحم کی بھیک مانگ رہے تھے. بھائی دیکھیں آپ زیادتی کر رہے تھے. زیادتی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ یہاں پر ماشاء اللہ. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا اس عبارت کو, میں نہیں جانتا اس کو شامل, اب وہاں پر اس کی کوئی مجبوری ہوگی. یہ بھی بات میں نے کی, اس کی مجبوری ہوگی, وہ ڈرتا ہوگا, جو بھی ہے وہ مولوی صاحب بجن گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ کلا ڈولا نہیں کہہ رہا, اتنا ہی بہت ہے, وہ مان رہا ہے کہ میں اس عبارت کو نہیں مانتا, بس الحمدللہ ختم. آپ کا نہیں دل سے. میں نے کہا اشققت قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو پاڑا, دیکھا واقعتاً دل سے نہیں کہہ رہا ہے. بھائی ظاہری طور پر وہ کہہ رہا کہ میں اس عبارت کو نہیں مانتا. اب اس کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کسی بھی صورت میں دوسروں سے, اپنے جماعت سے, جو بھی ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک دم ننگا مت کرو, اتنا جو ہے وہ سخت دل نہ ہو جاؤ. اس لیے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. میری بات ہو گئی. اب یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں چلا جاؤں گا. اپنی بروڈ کھولنی ہے میں نے, خلیفہ وقت صاحب آدھا گھنٹے کے بعد میں نے بروڈ کھولنا ہے. لتے دی پار پاؤ, سب آ جاؤ. آدھا گھنٹہ پڑا ہے ابھی, لتا دی پار پائیں آدھا گھنٹہ. بات سن کے جائیے گا ذرا. یہ ٹانگوں پر اپنی ڈال لیں, تیل شیل ڈال لیں. ٹھیک ہے بھائی, سنتا ہوں. یہ خاموشی کروائیے ذرا یار. نہیں بھائی آپ میوٹ کیجیے, سارے میوٹ کریں, مجھے ان سے بات کرنی. مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ عبارت پڑھ کے ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم تصدیق کرتے ہیں. ہماری اوقات ہی نہیں ہم تصدیق کریں. قرآن میں تصدیق کا لفظ 5 دفعہ آیا ہے پورے قرآن میں. نکال لیں ایک آیت. یا کتاب تصدیق کر رہی ہے یا رسول تصدیق کر رہا ہے. غیر نبی کو تصدیق کرنے کی اوقات ہی نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ہمارا کلام نہیں ہوتا.
ہم یہ چیک ہی نہیں کر سکتے کہ جو رسول ہے، جس کا جو سچا رسول ہے، اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے کسی صورت نہیں. یا کتاب کرے گی یا رسول کرے گا، یا قرآن کرے گا یا رسول کرے گا. ہم تصدیق نہیں کرتے کسی چیز کی بھی. ہم لاتے ہیں، ہم دیتے ہیں شہادت اور ہم لاتے ہیں ایمان. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں. کہو تم شہادت دیتے ہو. شہادت دینا کام ہے مسلمان کا، تصدیق کرنا کام نہیں ہے. یہ ہے وہ نقطہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. جب ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے رسول ہمیں کہیں گے اپنی چھریوں سے اپنے گلے کاٹ لو بھی اسی وقت، ہم تصدیق نہیں کریں گے کہ رسول نے یہ بات کیوں کہی. ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہماری جان حاضر ہے، ہم حاضر ہیں، ہمارے بچے حاضر ہیں. ہم پھیرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی گلوں گردنوں پہ چھریاں. ہمیں رسول اللہ کہیں کہ تم آگ میں چھلانگ لگا دو، ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. ہم تصدیق نہیں کریں گے کہ رسول نے کیوں کہا. کیونکہ ہم ایمان لا چکے. اگر ہم تصدیق رسول کی کرنے لگ پڑے، ہمارے ایمان کا کیا فائدہ؟ کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ کیسے کرو گے تصدیق فرشتے کی؟ پھر اسکانی فرشتے دیکھے آپ نے؟ نہیں دیکھے. اللہ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. رسول کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. رسول نے دی کتاب. 5 دفعہ تصدیق کا لفظ آیا پورے قرآن میں. جہاں پر تصدیق ہوتی ہے یا رسول کرتا ہے یا کتاب کرتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہم تمام نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، نو وے. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی میری اوقات نہیں ہے کہ ہم تصدیق کر سکیں، کیونکہ تصدیق کرنے کے لیے اللہ کی وحی کا ہونا، موجود ہونا ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات، جب آپ مرزا صاحب کی عبارت پڑھتے ہیں تو مرزا صاحب کی عبارت کا موازنہ مرزا صاحب کی عبارت سے نہ کریں. مرزا صاحب کی عبارت کا موازنہ قرآن سے کریں جس نے تصدیق کرنی. اس چیز کو آپ فرقان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں مرزا کی عبارت میں سے ہی لفظ نکالو، ادھر سے ہی ثابت کرو، وہیں سے کرو. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک چیز کو جو دلیل ہوتی ہے وہ دعویٰ نہیں ہوتا، دعویٰ دلیل نہیں ہوتی. آپ کو جب ہم باہر سے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نہیں یہی عبارت یہی. بھائی اس عبارت پہ تو ہو گیا نا ہمارا اختلاف. آپ نہیں مان رہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ نہیں مان رہے. اس آیت سے کیسے ثابت کروں؟ خاتم النبیین کی آیت پر ہی اعتراض ہے، میں اسی آیت سے کیسے ثابت کر دوں؟ وہ تو دعویٰ بن گیا کسی کا، وہ دلیل رہی نہیں. دلیل لاتے ہیں باہر سے. خاتم کو ثابت کرنا ہے تو خاتم والی آیت کو رکھ لیتے ہیں سائیڈ پہ، باقی جگہ پہ خاتم دیکھتے ہیں، باقی اور جگہ چلاتے ہیں، پھر وہ معنی فٹ کرتے ہیں تو موضوع حل ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہیں سے کرو، یہیں سے کرو، یہیں سے کرو. ان کا یہ مفہوم ہے. ایسا نہ کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کام ہے ایمان لانا، اس کی شہادت دینا، دل میں اس کا یقین رکھنا. تصدیق کرنا ہمارا کام نہیں. تصدیق کرے گا قرآن یا رسول. رسول موجود نہیں، قرآن کرے گا تصدیق. اتنا ٹائم نہیں ہوگا لوگوں کے پاس. جی خلیفہ وقت صاحب بہت بہت شکریہ. سید ظفر اللہ شاہ صاحب آئے ہیں. پیر اسکانی بھائی میں چاہوں گا کہ ان کی بھی بات تھوڑی سی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اب دیکھ لیں کیا ترجمہ کیا عربیوں نے، اہل لغت نے کیا ترجمہ کیا، آپ اس کو دیکھیں. یہ جو آیات ہے یعنی بذالک جل ثناؤہ، اس آیات سے مراد یہ ہے، اللہ پاک یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بمن قبل محمد من الانبیاء والرسل وصدقوا بما جاؤوہم بہ من عند اللہ. آپ کہتے ہیں ایمان کا مطلب وہ تصدیق نہیں ہے. اہل لغت کہہ رہا ہے وصدقوا بما جاؤوا بہ من عند اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ. یقول صدقوا باللہ وبمحمد ورسولہ لأنہ للہ رسول مرسل الیکم وإلی سائر الامم قبلکم. یہ ہے جو اہل لغت نے سمجھا. اس سے ایمان سے مراد تصدیق. نبی نے
جو کچھ آپ کو دیا آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی ایمان لا رہے ہیں، یعنی تصدیق کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ایمان کا مطلب کچھ اور ہے، تصدیق کا مطلب کچھ اور ہے، اہل لغت کچھ اور کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کون سی تفسیر سے؟ تفسیر الطبری. مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں بھائی. جی جزاک اللہ پیر صاحب. ایک منٹ جی، ایک منٹ. تصدیق کا لفظ ہی نہیں ہے، ایمان کا لفظ. ایک منٹ خلیفہ وقت صاحب، خلیفہ وقت صاحب، خلیفہ وقت صاحب. یار چپ کر جو کی ہو گیا تھا، چپ کرو. شاہ صاحب آئے ہیں، ان کو بات کرنے تھے، بعد میں یہیں سے بات شروع کر لیں. کوئی نسن لگے نا. پیر صاحب کدھر جا رہا ہے، خلیفہ صاحب تسی بھی کدھر جا رہا ہے. ظفر اللہ شاہ صاحب 2 بار آئے ہیں تو ان کی بات سن لیں. ان کو بات کر رہے تھے. میں صرف اتنا کہوں، ایک آیت پیش کی جس میں تصدیق کا لفظ ہی نہیں ہے. مصدق لما کہا. یار خلیفہ وقت آپ ایسا کریں، خلیفہ وقت صاحب مجھے نیچے اتار دیں. میں نے نہیں کہا کہ یہاں تصدیق کا لفظ ہے. آمنو کا مطلب ہے. میری عرض سنیں. شاہ صاحب بات کریں، شاہ صاحب بات کریں. دونوں کی بات ایک ہی ہے، آپ دونوں کی بات ایک ہی ہے، ایسے ہی آپ جھگڑ رہے ہیں. میں دونوں کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. دیکھیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. گزاری یہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. جو خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں جو مصدق ہے، وہ یعنی جن کی تصدیق پر بات قبول ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہے، وہ مصدق ہیں دونوں. لیکن جو پیر صاحب آپ بات کر رہے ہیں، آپ اور ذہن کی طرف جا رہے ہیں اور خلیفہ صاحب اور ذہن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ دونوں اکٹھے ایک ہی پیج پر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جو خلیفہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول حجت ہیں، ان کی تصدیق کے بغیر کوئی بات مانی نہیں جائے گی. اور جو پیر صاحب آپ آیات پیش کر رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں وہ تصدیق اس بات کو انہوں نے دل اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل اس کی تصدیق کرے. جیسے میں نے وہ پڑھا آیت پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اور یہ دراصل جو ہے یہ معاملہ دونوں کا ایک ہی، اس میں کوئی اتنا جو ہے نا جھگڑنے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. جو خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل جو تصدیق کر مصدق ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن مجید پچھلی کتابوں کی مصدق ہے، وہ اس معنی میں وہ بات کر رہے ہیں. اس لیے میرے خیال میں دونوں کی ایسے بحث کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ میرا تھا. دوسری بات یہ پیر صاحب وہ پچھلی دفعہ تقدیر مبرم جو تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ان کے اشتہارات میں، اور اس وقت طارق چوہان صاحب بھی تھے، تو اس پر آپ نے کوئی اتنا آپ سختی سے تبصرہ کرتے، اس وقت آپ نے اتنا سختی سے تبصرہ نہیں کیا تھا کہ وہ تقدیر مبرم کی تو مرزا صاحب کیا ایک ہی تعریف ہے، اس پر وہ آپ کا تبصرہ بھی باقی تھا. وہ ابھی آپ کو میں سن رہا تھا پیر اسکانی صاحب کو کسی نے کوئی مؤثر دلیل نہیں دی. پیر صاحب اس عبارت سے تو کوئی دوسرا معنی نکل ہی نہیں سکتا. تو اس وقت بھی آپ کو نرمی نہیں دکھانی چاہیے تھی، جیسے ابھی آپ سختی کر رہے تھے تو ادھر بھی ان عبارتوں پر سختی کرنی چاہیے تھی آپ کو. میری بات مکمل ہوئی جی، بات کریں. بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے محترم شاہ صاحب، میں نے جو بات کی تھی نا کہ جو یہ عبارت ہے نا، نبی علیہ السلام نے تصدیق کی یا نہیں کی پچھلے انبیاء کی؟ میں نے تو یہی بات کی ہے، تصدیق کی. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی تصدیق کرتے ہیں، نبی کو سچا مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے تمام باتوں، جتنے بھی باتیں نبی نے بتائے سب کی تصدیق کر رہے ہیں، سب پہ ہمارا ایمان ہے. سب نے ہم ان کو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی، ان کو سچا سمجھا، یہی مراد ہے. خلیفہ صاحب نے کہا نہیں تصدیق الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی اور اہل لغت نے، مفسر ہیں الطبری، انہوں نے یہی کہا کہ ایمان سے مراد تصدیق کرنا ہے. جو کچھ بات نبی نے بتائی، جو بھی نبی پہ نازل ہوا، آپ نے ایمان لایا یعنی آپ نے تصدیق کی. اللہ یہی حکم دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ یعنی تصدیق کرو، سچا سمجھو اس کو. یہ ہے مراد. میں نے یہ کب کہا کہ اس آیات میں تصدیق کا لفظ موجود ہے؟ میں نے کہا ایمان کا لفظ موجود ہے. اللہ حکم دے رہے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ نبی پر. تو اہل لغت نے کیا کہا؟ ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرو، سچا سمجھو اس کو. یہ ہے میں نے یہ بات کرنی تھی. رہی بات وہ جو آپ نے بات کی تھی محترم، پھر ضیاء رسول صاحب نے وہ اسکین بھی پیش کی تھی اور اس کی میں نے تصدیق کی تھی کہ بالکل اس کے کوئی دوسری جو ہے بات اس سے نکلتا ہی نہیں ہے، اور یہ کرا اور سچا اور کندن جو ہے
ایک دلیل ہے جو پیش کی گئی ہے، اور میں نے یہی کہا کہ اس طرح کی دلیل پیش کریں، تو اس پہ میں نے بات کی تھی، لیکن شاید آپ موجود تھے نہیں، چلے گئے تھے۔ جی محترم، گزارش ہے جی میں کہ یہ جو بات کرتا ہوں، مجھے بس پیٹر ثانی بھائی نے کی ہے، میں خلیفہ صاحب آپ کو دیتا ہوں، خلیفہ صاحب آپ کو ٹائم دیتا ہوں، خلیفہ صاحب میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، بس آخری بات کر کے پھر آپ بات کیجئے گا، میں معذر چاہتا ہوں۔ پیر صاحب میں آپ کی دونوں باتوں کا، جیسے آپ نے حفظ مراتب کا خیال نہیں کیا، پیر صاحب آپ نے نبی پاک کی تصدیق اور امتی کی تصدیق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس فرق کو آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہونا وہ فرقان ہے، جو امتی ہے وہ فرقان نہیں ہے۔ امتی کی تصدیق وہ اپنے ایمان کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے اس کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہونا ہمیں تو وہ پچھلی کتابوں کی، حتیٰ کہ قرآن مجید کو ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ تو آپ امتی کو نبی پاک پر جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قیاس کر رہے ہیں، لیکن وہ میں جیسے کہا نا کہ آپ کے اور خلیفہ صاحب کے درمیان لفظی نزاع ہے، ایک بات یہ تو میں نے یہ عرض کرنا تھا، ابھی جو میں آپ کے پیر صاحب گفتگو سن رہا تھا نا، آپ عامر نذیر صاحب سے اور دیگر سے بات کر رہے تھے، فیصل صاحب سے، آپ کہہ رہے تھے کہ براڈ میں کسی ایک نے بھی ایسا حوالہ نہیں دیا، کمزور سی باتیں آپ کرتے رہے، آپ نے مطلقاً کر دیا۔ لیکن آپ کو میں گزارش کروں گا، آپ مینشن کرنا چاہیے تھا کہ جناب تقدیر مبرم میں طارق چوہان صاحب کی دلیل تھی کوئی نہیں، وہ انتہائی انہوں نے مطلب جو ہے وہ کمزور بات کی ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا بالکل ایسے کہہ رہے تھے جناب جتنی میری براڈ پر آئے ہیں انہوں نے وہ عبارتیں پیش کی ہیں جن میں، تو آپ نے استثناء چھوڑنا تھا نا، آپ نے اس وقت استثناء نہیں چھوڑا، اب لاجواب ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے یا رسول صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، میں خاموش رہوں گا، باقی رات کو سنوں گا، بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ بات یہ ہے یہاں حفظ مراتب کی بات نہیں، اور ایک جنرل بات تھی، تو میں نے وہ جنرل بات کر دی کہ ہم اگر کلمہ پڑھیں گے، جب نبی علیہ السلام کو سچا رسول مانیں گے، تو نبی علیہ السلام کی تمام باتوں کو ہم نے ان کی تصدیق کی، ان کو سچا سمجھا، سب پہ ایمان لایا، اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا بات سنیے، میں نے بات نہیں کی، میری بات سن لیجیے نا، میری بات میں نے بات نہیں وقت یار ایک منٹ صبر کر، ایک منٹ، نہیں بھائی، نہیں میں اپنے پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، میری باری ہے بھائی، آپ کی باری ہے، میرے نماز میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیے، چلے جائیں نماز پڑھنے جائیں، پھر میری بات تو سنیے، میں اجازت چاہتا ہوں نماز کے لیے۔ نہیں آپ اپنی سنا کے جائیں گے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے بھائی جان، میں نے پہلے کہا میں نے جانا ہے، آپ نے کہا نہیں میں نے بات کرنی ہے، میں نے کہا میں نے جانا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ واپس آئے، ادھر آئے، اپنی لائف پہ آئے، پیچھا آپ کا نہیں چھوڑنا، یہاں پہ میں نہیں آؤں گا، میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا جب تک آپ سے یہ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کراؤں گا۔ آپ کی آج خلاصی نہیں ہے، انشاءاللہ ان پہ بات ہوگی۔ خلیفہ مولوی فیصل آپ ایسا کریں، مولوی فیصل صاحب ایسا کریں، پیر صاحب کے پیچھے مسجد چلے جائیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں بھائی جان۔ نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں بروڈ کھولوں گا، سب بھائی آئے، آپ سے مجھے کوئی، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم اپنی براڈ بند کر کے ادھر نہیں آئیں گے، اگر جا بھائی بند کریں گے تو ہم آئیں گے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک براڈ آلریڈی چل رہی ہے، کوئی نہ ہے، میں سب کو کہہ رہا ہوں مت آؤ، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ میں سے کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ پہلے یہ سنتے جائے پیر صاحب، آپ نے فیصل بھائی رک جائے، انہیں جانے دیں، میں نے آپ کا وہ بیان جانے دیں، فیصل بھائی ایک منٹ یار، اس بات کو میں نے کرنا ہے، ایک بات میں نے کرنی ہے، میں نے کر کے چھوڑنی ہے۔ یہ جو ورڈ بولا گیا نا یہاں پر، ایک آیت پیش کی، اس میں مصدق کا لفظ ہی نہیں ہے، نمبر ایک چیز۔ دوسری بات، شاہ صاحب ساروں کو ایک بات بتا دوں، جو ہے نا اقرار باللسان تصدیق بالقلب، وہ جو تصدیق ہم کر رہے ہیں نا، وہ اس چیز کی کر رہے ہیں جو زبان سے کہا ہے، مطلب میں نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تصدیق میں نے اسی لفظ کی کرنی ہے کہ جی میں نے یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ، اور دل میں یہ نہیں رکھا کہ دل میں نے کچھ اور رسول اللہ رکھ دیا، نہیں، دل میں بھی میں نے اپنے دل کے اندر بھی یہی راسخ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے اور محمد رسول اللہ، اس کی تصدیق میرے دل نے کرنی ہے، یہ ہے تصدیق۔ اس طرح سے جو اقرار باللسان ہے ایمان، جس تصدیق کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ تصدیق ہے جس کے لیے عین الیقین ہونا ضروری ہے، جس کے لیے اللہ کی وحی کی تائید ضروری ہے، وہ تصدیق مختلف ہے۔ وہ تصدیق کا مطلب ہے جانچ پڑتال کر کے کسی چیز پر سائن کرنا، جیسے
میرے پاس ایک سب کانٹریکٹر کی انوائس آتی ہے, میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ کیا اس نے صحیح انوائس کی ہے, کیا اس میں کوانٹٹی ٹھیک ہے, کیا اس میں پرائسز ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس پہ قادر ہوں, میں وہ چیک کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے کانٹریکٹ لکھا ہے یا میں نے بنایا ہے, میں کر سکتا ہوں تصدیق. اب ایک وہی چیز میں کسی اور کو دے دوں جس کا اس کانٹریکٹ سے تعلق واسطہ نہیں ہے, وہ میرے پر یقین کر کے سائن تو کر سکتا ہے کہ جی کیونکہ حسن کاظمی صاحب نے سائن کر دی ہیں تو میرا باس سائن تو کر سکتا ہے, لیکن میرے باس کو نیٹی گریٹیز کا نہیں پتا یا میرے سے جونیئر آدمی کو نہیں پتا, تو وہ بندہ میرے کیے ہوئے کام کی تصدیق کو اس طرح سے نہیں کر سکتا. یہی فرق ہے رسول اللہ کی تصدیق میں, وہ تصدیق کرتے ہیں اللہ کی وحی سے. اسی لیے پوری کتاب میں 5 دفعہ مصدق کا لفظ آیا, کسی جگہ پر بھی ایمان والوں کا ذکر نہیں آیا. یا کتاب نے تصدیق کی ہے, وحی نے تصدیق کی ہے, یا رسول نے تصدیق کی ہے. تصدیق کا مطلب ہے جا کے جانچ پڑتال کرنا اور دیکھنا سچ بھی ہے کہ نہیں. ہمارا کام ہے ایمان لانا, لا الہ الا اللہ منہ سے بھی کہنا اور دل میں بھی اس کو تصدیق کر لینا. اس